بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ آپ کا میزبان حسن آصف ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہوں اپنے خاص اور اسپیشل پروگرام خطبہ مینا کے حوالے سے۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں، یہ ہمارے خاص کر جو ایپیسوڈز ہیں بڑے ہی غور و فکر کے لیے ہیں، کیونکہ اس وقت جس کی بات چل رہی ہے وہ خطبہ مینا ہے۔ یہ وہی خطبہ مینا ہے جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے اپنا وطن چھوڑنے کے بعد مکہ میں عوام کے درمیان دیے تھے، جہاں پر بہت سارے صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ ناظرین، اسی خطبے میں آپ نے کچھ نبیوں کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے، اور آپ نے یہ بھی ساتھ ساتھ بتایا کہ آپ کے بابا حضرت امام علی علیہ السلام نے یا ان کے میں جو صفات تھے اس کے سلسلے سے بھی آپ نے کچھ روشنی اسی خطبے میں ڈالی ہے۔ لیکن آئیے سب سے پہلے ہم پچھلے ایپیسوڈ میں کچھ لیٹرز کا ذکر رہ گیا تھا، ہم وہاں سے شروعات کریں گے اور استقبال کرتے ہیں ہمارے اور آپ کے خصوصی مہمان مولانا حافظ شاہد امام باقری صاحب سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ آغا سلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، ماشاءاللہ آپ کا نام تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے، لینے میں زبان پھنس جاتی ہے۔ شخصیت جتنی بلند ہوتی ہے نام بھی اتنا ہی بلند ہوتا ہے ماشاءاللہ سے۔ جس طریقے سے دیکھا جائے، آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں جہاں پہ لیٹرز کا ذکر تھا اس میں آپ نے بہت ہلکی سی روشنی ڈالی تھی، ہم چاہیں گے اس کی وضاحت ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیں۔ جی، ہماری گفتگو جو پہلے ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ 4 لیٹر حاکم وقت نے لکھے تھے، جس کی بنیاد پر امام حسین علیہ السلام نے منی کے میدان میں اس خطبے کو ارشاد فرمایا۔ اس 4 لیٹر میں پہلا لیٹر کا حصہ یہ تھا کہ اگر کوئی بھی علی بن ابی طالب یا اولاد علی کی فضیلت کو لکھے گا تو اس کا خون ہم جائز قرار دیں گے۔ جائز قرار دیں، بے شک۔ اور اتنا ہی نہیں، زیاد ابن سمیہ جو کوفے کا گورنر ہے، اس کو یہ لیٹر لکھا گیا کہ اگر کوئی علی کو بھولے سے بھی شہید نہ لکھے، اگر کسی نے بھی شہید لکھا تو یہ بات صحیح نہیں ہے، اور اس کا نام پھر دیا جائے تاکہ وہ اس کے اوپر قانونی کارروائی کی جائے۔ اب یہاں پہ آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ جہاں دشمن کی پوری کوشش یہ تھی کہ انہیں شہید تک نہ کہا جائے، انہیں شہید کا لقب نہ دیا جائے، یہاں امام حسین کا اس زمانے سے لے کے اب تک کا سید الشہداء کہنا یا کہلوانا، یہ خود ایک سیاسی قدم ہے معصومین کی طرف سے۔ دوسری طرف جو کام کیا گیا، اور یہ بھی تھا کہ اگر کوئی دوسرے یعنی حاکم وقت کے سپورٹ، یعنی جو بھی صحابی بزرگ ہیں ان کے حق میں اگر فضیلتیں لکھے گا تو اس کا ٹیکس معاف ہے۔ آپ سمجھ لیجئے، آج بھی اور ہر زمانے کی مشکل یہ ہے کہ ٹیکس معاف کروانے کے لیے الگ الگ حاکم وقت کے لوگ غلام ہو جاتے ہیں، مطلب غلط لوگوں کے لیے صحیح تحریر لکھوانا۔ صحیح بات ہے، یعنی اس زمانے میں یہی کہ ٹیکس معاف ہو۔ اب سمجھ میں آیا کہ روایتیں کیوں زیادہ لکھی جانے لگی، بلکہ یہ کہا گیا ہر باپ پہ ضروری ہے کہ وہ اپنے بچے کو ایسے حدیث یاد کرنے کے لیے کہے جیسے قرآن کی آیت کوئی نکال نہیں سکتا ہے ویسے ہی حدیث کو نہ نکالے۔ کیا بات ہے۔ ویسے ہی آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 1400 سال میں مسلمان ہر چیز میں ترقی کر رہا ہے، مگر جیسے ہی بات علی ابن ابی طالب کی آتی ہے تو وہی 1400 سال پرانا عقیدہ ہے۔ تو کہیں نہ کہیں مشکل ہے کہ جو اتنی گہرائی اور مضبوطی سے حدیث یاد کرائی گئی ہے جسے چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ جبکہ امام علیہ السلام آنے والے زمانے کے لیے جو بات کہتے تھے وہاں تک محدود نہیں تھی، بلکہ لامحدود ایک دم سے بات ہوتی تھی۔ امام آگے آنے والے زمانے تک کے لیے یہ سارے چیزیں تھیں۔ اور تیسرا حصہ جو تھا کہ علی کا چاہنے والا متہم بھولے سے بھی اگر اسے اس کا بیت المال سے نام ہٹوا دیا جائے۔ اعلان تھا اگر کسی کے نام کے اندر علی، حسن، حسین یا خاندان علی کے جیسا نام ملے، اس کے نام کو بیت المال سے ہٹا دو۔ اچھا، یعنی اس کو راشن پانی کچھ نہ دیا جائے حکومت کی طرف سے۔ اور چوتھا کام جو کیا گیا وہ یہ
کہ اگر کوئی مل جائے جو طے ہے کہ یہ علی والا ہے تو اس کی گردن کو اڑا دو، اس کے اولاد کو قتل کر دو، نسل کو ختم کر دو، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ایسا رعب و وحشت ڈالو کہ لوگ گھر میں علی کی بات کرنے سے ڈریں۔ آقا خطبہ مینا میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت امام علی علیہ السلام کی کتنی صفات بیان کی ہیں، ہمارے خاص کر ناظرین کو بتائیں۔ جی، جو اب ایسے ماحول کو دیکھا جائے کہ جہاں سارا اٹیک علی ابن ابی طالب پر ہے، تو اب اس کے جواب میں امام آئے ہیں۔ امام نے کیا کیا؟ امام نے خطبے میں شروعات کی، حمد الہی کی، اور خدا کی تعریف کرنے کے بعد 17 صفت امام نے اپنے بابا کی ذکر کی ہے۔ اچھا، 17 صفت اگر دیکھا جائے وہ 17 صفت بہت اہم ہیں۔ جی، اس میں سے یہ صفت کہ کیا رسول کا بھائی کوئی اور ہے؟ اچھا، انداز امام کا الگ ہے۔ امام کہہ رہے ہیں کیا میں تمہیں خدا را قسم دے رہا ہوں، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میرے بابا کے لیے رسول نے کہا تھا کہ دنیا اور آخرت میں تم میرے بھائی ہو؟ جیسے ہی امام یہ ارشاد فرماتے تھے ویسے ہی پورے مجمع سے یہ آواز آتی تھی، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے اور ہم اس بات کو قبول بھی کرتے ہیں۔ یعنی امام جیسے بچوں کو سبق پڑھایا جاتا ہے، عقیدے کا چیپٹر پڑھایا جاتا ہے، ویسے 58 ہجری میں لوگ علی کو ایسا بھول گئے تھے کہ جس کی بنیاد پر امام سبق یاد دلا رہے ہیں، دیکھو یہ وہی میرے بابا کی بات ہے۔ اس میں کافی چیزوں کی طرف امام نے فرمایا کیا مسجد میں 10 کمرے بنائے گئے تھے، اس میں سے ایک کمرہ جو بیچ کا میرے بابا کے لیے رسول نے مشخص نہیں کیا؟ کہا ہاں یہ بات صحیح ہے اور ہم قبول بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو صفت بتائی، کہا کچھ صحابیوں میں ایسے بھی تھے کہ وہ کوشش کرتے رہے گے کم سے کم ایک سوراخ بھر کر راستہ مسجد میں کھلا مل جائے تاکہ ہم علی کے برابر ہو جائیں۔ پھر بھی رسول نے کہا تھا نہیں، یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہم نے علی کا دروازہ مسجد میں کھولا ہے۔ بہت اچھی بات۔ اور اس کے بعد کیا تمہیں نہیں معلوم ہے غدیر کے دن علی کی ولایت کا اعلان؟ سب اقرار کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا غزوہ تبوک میں رسول نے کیا نہیں فرمایا؟ اے علی تم میرے نزدیک ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے نزدیک ہارون تھے۔ واہ واہ واہ۔ پھر امام نے فرمایا یہ بتاؤ عیسائیوں سے جب مقابلہ ہو رہا تھا نصارہ نجران، کون گیا تھا؟ کیا میرے بابا نہیں گئے تھے؟ کیا ہم اور میرے بھائی نہیں گئے تھے؟ اور میری ماں فاطمہ زہرا نہیں گئی تھی؟ سب اقرار کروا رہے ہیں، امام خاص اقرار کروا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک صفت بتائی، کیا جنگ خیبر کے دن لشکر اسلام کا پرچم میرے بابا کو نہیں دیا گیا؟ جس میں شرط یہ تھی کہ وہ اللہ اور رسول کو چاہتا ہوگا اور اللہ اور رسول اس کو چاہتے ہوں۔ بے شک۔ سورہ براءت کی تبلیغ کے لیے کسے بھیجا گیا؟ کیا میرے بابا کو نہیں بھیجا گیا؟ اس کے بعد اتنا ہی نہیں، جب بھی مشکل کا وقت آتا تھا تو رسول خدا بھروسہ کر کے کسے یاد کرتے تھے؟ کیا میرے بابا علی کو یاد نہیں کرتے تھے؟ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔ اس کے بعد علی، جعفر اور زید کے درمیان جب فیصلہ کرنے کی بات آئی تو کیا اس وقت نہیں کہا اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں؟ جب علی سے ملاقات کرتے تھے تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ تنہائی میں جب مولا سے ملاقات ہوتی تھی تو مولا سوال کرتے تھے، رسول جواب دیتے تھے، اور جب علی خاموش ہو جاتے تھے تو خود رسول بات کیا کرتے تھے۔ یہ مولا کے فضائل میں خود امام ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کہا بتاؤ اتنے بڑے بڑے لوگ ہونے کے باوجود کیا جناب زہرا کا رشتہ میرے والد سے رسول نے طے نہیں کیا؟ یعنی مولا کائنات میرے بابا کا رشتہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے یہ انتخاب کرنا، یہ سلام شہزادی پر لاکھوں سلام۔ کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ تمام آدمیت کا سردار میں ہوں اور عرب کے سردار سید العرب علی ہیں؟ النساء العالم، جنت کے عورتوں کی سردار کیا شہزادی فاطمہ زہرا نہیں ہے؟ اور ہم جوانان جنت کے سردار نہیں ہیں؟ سب اقرار کر رہے ہیں، اور ساری صفات سے پہلے امام بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تمہیں نہیں معلوم ہے؟ سب آخر میں کہہ رہے ہیں، اس لیے یاد رہے شاید قسم کی وجہ سے آخر میں یہ لوگ اقرار کر رہے ہوں گے، امام واسطہ دے رہے ہیں بار بار۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کیا رسول نے اپنے جنازے کے لیے کسے کہا تھا اے علی تم میرے جنازے کو غسل دینا؟
بے شک جبریل تمہارا ساتھ دیں گے. سب نے کہا ہاں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. کیا رسول جو آخری وقت میں جا رہے تھے تو حدیث ثقلین جو کہا تھا کہ گمراہ نہ ہوگے اگر تم نے یہ مضبوطی سے اہل بیت اور قرآن کو پکڑ لیا. سب نے کہا ہاں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, ہم اسے قبول بھی کرتے ہیں. اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کیا رسول نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ علی سے بغض کرنے والا مجھ سے محبت نہیں کر سکتا؟ اگر کوئی یہ کہے کہ میں رسول کا چاہنے والا ہوں اور وہ علی کا دشمن ہے یا بغض بھی کرتا ہے علی سے, تو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ رسول کا چاہنے والا ہو. بہت اچھی بات. بڑھ کے پوچھنے والے بہت اہم نقطہ ہے, بہت اہم نقطہ ہے. بڑھ کے پوچھنے والے نے پوچھ لیا یہ کیسے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں میں علی سے ہوں, علی مجھ سے ہے, علی کی محبت میری محبت ہے. علی کو کسی نے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا, اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا. یہ 17 صفت رسول خدا کے ذریعے اپنے بابا کی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام صحابیوں اور تابعین کے درمیان بتا رہے ہیں, اور ایک سبق کی طرح, تاکہ علی کو جیسے بھلایا گیا ہے پھر سے انہیں یاد کیا جائے. بے شک بہت اچھی بات. یہ 17 صفات آپ نے بیان کی, اور بیان کون کر رہا ہے؟ نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام. کس کی صفات بیان کر رہے ہیں؟ یعنی اس صفات میں صرف مولائی مشکل کشا ہی نہیں شامل ہے, رسول اللہ بھی شامل ہے, نبی کا بھی ذکر آ گیا ہے نا, سب کا ذکر آ گیا. لیکن وہاں پر اتنا مجمع جو بیٹھا تھا, جب ایک خطبہ دیا جاتا ہے یا خطبہ بیان کیا جاتا ہے تو اس پر لوگ سنتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں, اور جو رد عمل ہے وہ بھی اپنا سامنے رکھتے ہیں. تو وہاں پہ جتنے لوگ تھے ان کا کیا مطلب سننے کے بعد اثر, کچھ اثر انداز تھے, اثر ہوا, یا پھر سب سن کے چلے گئے تھے؟ دیکھیے یہاں پہ میں نے پہلے ایپیسوڈ میں ذکر کیا تھا کہ امام نے 20 مرتبہ قسم کھائی ہے. ایسے خود امام اگر اپنی بات رکھیں یہ خود حجت ہے, اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ امام نے کیا کہا ہے. امام جو کہہ رہے ہیں یہ خود حجت ہے, مگر اپنی بات کو لوگوں کے ذہن میں پہنچانے کے لیے امام نے 20 مرتبہ قسم کھائی ہے. اور صرف قسم کھائی ہے یہ نہیں, بلکہ یہ کہا ہے اسے لکھو, یاد کرو, اور اپنے گھر جا کر پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان اسے ذکر کر دینا. مگر آپ اس طرف بھی متوجہ اگر انسان ہو جائے تو دیکھ سکتا ہے اگر سب نے جا کے اپنے گھر بتایا ہوتا تو یقیناً 61 ہجری میں امام حسین کا قتل نہ ہوتا. بے شک امام حسین کا قتل ہونا یہ بتا رہا ہے کہ لوگوں نے وہاں کہا, غدیر کی طرح کہا کہ ہاں آپ ہمارے آقا اور مولا ہیں, اور غدیر کے بعد جب گھر پہنچے تو بھول گئے. ویسے ہی مینا کے میدان میں سے جب واپس گئے ہیں افراد تو بھول گئے. تبھی تو امام حسین کو مجبوراً مدینہ چھوڑنا پڑا. بے شک بہت اچھی بات آپ نے کہ کوفے کا ماحول تو بڑا ہی عجیب تھا, سب کو معلوم ہے, کیونکہ وہاں پر ایک فاسق و فاجر تخت نشین تھا. ابن زیاد نے جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے خلاف جو دلیل دی تھی تو اس وقت میثم تمار کا کیا جواب تھا؟ جی ابن زیاد, عبید اللہ ابن زیاد تاریخ کا وہ نام ہے کہ جسے سب جانتے ہیں, اور اسے پلان کے ساتھ بھیجا گیا تھا, مگر آتے وقت اس نے ایک چال چلی تھی. جناب مسلم بن عقیل کے جاننے کے بعد کوفے میں یہ خبر عام تھی کہ امام حسین آنے والے ہیں. جی تو ہمارے لیے یہ بہت سوچنے کا مقام ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے بھی کوفے میں جب انٹری کی تو لباس بھی امام والا انتخاب کیا, رنگ امامہ وہی رنگ لیا کہ جو امام حسین کا, گھوڑا وہی لیا, پورا انداز وہی لے کر. اور جب وہ آگے بڑھا تو لوگ اسے امام حسین سمجھ رہے تھے. یہ کوفے کے لوگوں کی مشکل یہ تھی کہ لباس سے دھوکہ کھا رہے تھے. اچھا سب لے لیا لیکن کردار نہ لیا. اور یہی جب لوگ اسے دعائیں دے رہے تھے تو کسی کے سوال کا جواب بھی وہ نہیں دے رہا تھا, اس لیے کہ بولے گا پہچان لیا جائے گا. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. جیسے ہی وہ آگے بڑھا کچھ لوگوں نے پہچان لیا یہ تو عبید اللہ ابن زیاد ہے. پھر اس کے اوپر پتھروں سے حملے ہوئے. جیسے ہی حملے ہوئے تو پھر وہ اپنے تخت تک پہنچنے سے پہلے ہی اس نے حکم دیا, سب کو حکم دیا جاؤ مسجد میں بلا لاؤ. سب آئے مسجد میں. جب مسجد میں سب آ گئے تو اس کے ہاتھ میں قرآن تھا اور کھڑے ہو کر دلیل دے رہا تھا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ امام حسین کے قتل کے لیے بھی لوگوں نے دلیلیں عجیب و غریب رکھی.
آج سب سے بڑی مشکل یہ ہے ہمارے اور دوسرے مسلمان بھائیوں میں یہی بنیادی فرق ہے کہ انہوں نے حق کو سمجھا نہیں. یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں آج بھی دیکھیے داعش بھی اگر کہیں قتل کر رہا ہے تو قرآن کی آیت پڑھ کے, بے شک اس کا مطلب یہ اس زمانے کے بے شک بہت اچھی بات آپ نے کی. مگر کیا ہوا, جیسے ابن زیاد نے کہا آ جاؤ, اور اس کے بعد کہا اب جو میرا فرما بردار رہے گا اس کے لیے ساری چیزیں اویلیبل ہیں, اگر کوئی میرے خلاف اٹھا تو اس کی گردن کاٹ دی جائے گی. کسی نے بھی کچھ نہیں کہا. جب کچھ نہیں کہا تو اس کے بعد وہ دلیل کیا دیتا ہے؟ دلیل یہ دیتا ہے دیکھو بھولے سے بھی حسین کے دھوکے میں نہ آنا, معاذ اللہ. بھولے سے بھی کیا دلیل دی؟ قرآن کی آیت. تمہیں معلوم نہیں ہے تبت یدا ابی لہب و تب, یہ کس کے بارے میں آئی ہے؟ تو سب نے کہا ارے یہ تو رسول کے چچا کے بارے میں ہے. بے شک. تو کہا ارے جس کا چچا کے اوپر قرآن کی آیت ایسے آئی ہے تو پھر تم اس سے آئے ہوئے کو اچھا نہ سمجھنا. بے شک بہت اگر کوئی قرآن لے کر آ رہا ہے یا کچھ کہہ رہا اسے اچھا نہ سمجھنا. پھر ایک آیت اور کہی, ایک آیت اور پڑھی, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں ہرگز نہ ڈالو. بے شک. حسین نے یزید کے خلاف بغاوت کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے. دلیل یہ دے رہا ہے کہ حسین باغی ہیں استغفر اللہ, اور یزید جیسا شرابی اچھا ہے, فاسق و فاجر اچھا ہے. آپ سمجھ لیں کیسے حالات تھے کہ جب یہ دلیل دے رہا تھا تو پورے اس مسجد میں کوئی بولنے والا نہیں تھا. ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا یہ جو تم قرآن سے دلیل دے رہے ہو نا, تمہارے لیے یہ قرآن تمہارے ہاتھ میں ہونا صحیح نہیں ہے. اور جب کوئی اپنی مرضی سے اس طرح سے قرآن کی تفسیر کرے تو وہ حلال زیادہ نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. وہ اس کی اب اس نے جیسے یہ دیکھا کہ یہ بوڑھا شخص بول کون رہا ہے, فوراً اس نے سوال کیا یہ کون ہے؟ تو مجمع نے جواب دیا یہ کوئی اور نہیں علی کا چاہنے والا میثم تمار ہے. بہت اچھی بات, بہت ہی اچھی آپ نے بات کہی. کربلا میں اگر دیکھا جائے پورے ریگزار پر 72 اور لاکھوں کا لشکر, ادھر بھی اللہ اکبر ادھر بھی اللہ اکبر. کسی عالم نے یہ بات کہی تھی نماز ایک تھی, نمازی الگ الگ تھے. بہت اچھا. لیکن اب اس درمیان میں اگر ہم کھڑے میں یہیں پہ آپ کی بات روک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. نماز ایک طرف اور نمازی الگ الگ. نماز ایک تھی نمازی الگ. مگر میں جہاں تک سمجھا ہوں میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں یہ بھی غلط ہے کہ کسی نے یزید کو مان لیا تو وہ نمازی تھا. دلیل کیا ہے؟ عاشور کے دن اگر وہ دشمنان اہل بیت نماز پڑھنے والوں میں سے ہوتے تو پھر تیر کیوں چلا رہے تھے؟ تیر چلانا بتا یہ رہا ہے کہ نماز صرف حسین والے پڑھ رہے تھے, یہ تو تیر چلا رہے تھے. بے شک بہت اچھا. یہیں پہ اگر ہم جیسے لوگ مطلب ہم بالکل ہم تو سیکھ رہے ہیں چیزوں کو, ہم لوگ ابھی مشن کو نہیں سمجھ پائے مولا حسین کے, بیچ میں اگر ہم کھڑے ہو جائیں تو کنفیوژن ہو جائے گی, کنفیوزڈ ہو جائیں گی, مسکنسیپشنس آنے لگیں گے دماغ میں کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں آ سکتی. اب اس کے لیے ہمیں کیسے حق کو تلاش کرنا ہے؟ جی اب وہ سوال بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. سارے سوال ترتیب سے جو آ رہے ہیں بہت اچھے آ رہے ہیں. حق کے لیے وہی ہے کہ معیار کبھی بھی لباس اور تخت منبر رسول ان سب چیزوں کو نہ بنایا جائے, بے شک کردار کو معیار بنایا جائے. امام نے یہی تو ایک پوائنٹ تھا نا کہ دشمنان اسلام نے کیا کیا, دیکھا یہ اہل بیت 5 لوگ ہیں, تاریخ گواہ ہے کہ اہل بیت کی تعریف بڑھا دی گئی. کہا گیا تھوڑا دائرہ بڑھا دیا گیا, کہا چچا بھی آ جائیں گے, بیوی بھی آ جائے گی اور یہ بھتیجے بھی آ جائیں گے, تاکہ لوگ کنفیوز رہیں کہ حقیقی اہل بیت کون ہے, حق تک کوئی پہنچے نہیں. اس لیے تعریف. مگر لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے, کاش قرآن اگر کوئی پڑھ لے تو اس کے لیے یہ واضح ہے کہ اہل بیت کون لوگ ہیں. قرآن کی آیت سے اہل بیت کا ثابت ہونا وہ ہم اپنی طرف سے نہیں. جب جناب نوح نے کہا تھا پروردگارا رب ان ابنی من اہلی, پروردگارا یہ میرا بیٹا ہے میرے اہل سے ہے, اسے نجات دے دے. جب طوفان آیا تھا تو جب دلیل کیا دی, یہ میرے اہل سے ہے, میرا بیٹا ہے, اسے نجات دے دے. اللہ نے دلیل بہت اچھی دی. اللہ نے کہا قال یا نوح, اللہ نے کہا اے نوح لیس من اہلک, یہ تمہاری اولاد ہے, یہ تمہارے اہلیت سے ہے ہی نہیں,
تمہارے اہل بیت سے ہے ہی نہیں. دلیل کیا دی؟ دلیل یہ دی انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا عمل غیر صالح ہے. بہت سے لوگ یہ ہے کہ رشتہ داریوں میں اہل بیت کو تلاش کر رہے ہیں، بلکہ اہل بیت کردار کی بنیاد پر ہے. آپ نے بہت اچھی بات کہی، کردار کی بنیاد. اسی لیے ہم آج بھی لوگوں سے کہتے ہیں تم جسے بھی اہل بیت میں ثابت کرنا چاہتے ہو کرو، مگر ایک معیار قرآن نے رکھا، ان کا کردار بتا دو. بے شک اگر کردار اچھا ہے تو ہم انہیں اہل بیت مان لیں گے. بے شک. اسی لیے امام حسن، امام حسین، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مولا کائنات، یہ سب پہلے کردار سے اچھے ہیں، تب رسول نے اہل بیت میں ڈالا. کیا بات ہے. یعنی یہی تو بات آئی تھی غدیر میں کہ جب کسی نے سوال کیا، کسی نے کیا سوال کہ یا علی ہی کیوں، علی ہی کیوں رسول اللہ سے، تو رسول اللہ نے یہی تو کہا تھا تقوی. جی صحیح. پرہیزگاری. امام علی کی سب سے زیادہ تو کردار کے ہی اوپر روشنی ڈالی گئی تھی. وہی آج بھی ہے زمانے میں کہ لوگ ناموں پہ زیادہ دھیان دے رہے ہیں، غیر سادات، سادات میں سادات، غیر سادات میں، یہ سب جو آج کل چل رہا ہے، استغفر اللہ بات کہنا پڑتی ہے، لیکن ہم اپنے کردار میں ان چیزوں کو ڈھونڈیں. فی الحال آگا وقت کی کمی ہے، انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے، موجود رہیں گے اور آپ سے کچھ اور سوالات ہیں ان کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے. تو ناظرین، آپ کو ہمارا یہ والا ایپیسوڈ بھی کیسا لگا یہ ضرور ہمیں آپ بتائیں، اور دیکھتے رہیں ہمارے یہ خاص کر جو پروگرامز ہیں. خطبہ منا بھی آپ انٹرنیٹ کے ذریعے، اس کی کتابوں میں بھی درج ہے، جو آغا نے کتابوں کے نام بتائے ان کو دیکھیے، معتبر روایت میں دیکھیے خطبہ منا بھی ایک اہم کڑی ہے. اگر کربلا تک ہمیں پہنچنا ہے، کربلا کے مشن کو سمجھنا ہے، تو خطبہ منا کو بھی ہمیں پڑھنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے یہ خطبہ منا 2 سے 3 سال پہلے ہی دے دیا تھا، 58 ہجری میں دے دیا تھا. یعنی آپ کے سامنے ہر چیز موجود تھی. تو اب ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس خطبہ منا کو بھی پڑھیں، سوچیں، سمجھیں اور جانیں کہ اصل میں مشن امام حسین علیہ السلام کیا تھا. شکریہ. خدا حافظ.